دعای روز 20 ماه مبارک رمضان. اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الشفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين علي أبا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. سامعین محترم، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچا اور شب قدر کا دوسرا دن جس کے متعلق روایات میں بہت تاکید کی گئی وہ 21ویں کی رات ہے، اور یہ کیسی عظیم رات ہے کہ جس میں شہادت امیر المؤمنین امام المتقین یعقوب الدین بھی رونما ہوئی، اور امام عادل اپنے وجود پر نور سے ہمیں اس رات جس کو شب شہادت امیر کائنات سے جوڑا گیا ہے، اس سے اگلے دن 21 ماہ مبارک کو اس اپنے نورانی وجود سے محروم فرما گئے۔ اگرچہ کہ ظالمین جو ہیں انہوں نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے ہادیان اور راہبران بن کر اس کائنات میں بھیجے گئے، اور اپنے نور امامت اور نور ولایت سے تا قیام قیامت ہدایت پانے والوں کے لیے ایک راہ نورانی اور صراط مستقیم کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا گئے۔ تو پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے، جس آیت کو سرنامہ سخن کلام قرار دیا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 ہے،
پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک پروردگار عالم احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قبل اس کے کہ امیر کائنات جو ہم سب کے محسن تھے اور دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے امام ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں، تو ان کے سیرت کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو سب سے پہلے میں اس عظیم روایت اور حدیث کو آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ البتہ ساری حدیث تو بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن سعی اور کوشش کروں گا کہ امام رضا علیہ السلام نے امامت کے حوالے سے جس نورانی کلام میں امامت کو بیان کیا ہے، ان کے اس نورانی کلام سے کچھ حصہ لے کر ہم بھی ان کے اس نورانی کلام سے فیض یاب ہو سکیں اور اپنی تاریک زندگی کو ان کے اس نورانی کلام سے منور اور روشن کر سکیں۔ چونکہ مسئلہ امامت جو ہے یہ اصول دین میں سے ہے، اور توحید کے ساتھ ساتھ نبوت کے ساتھ ساتھ جہاں توحید اور نبوت کا اقرار ضروری ہے اور ان پر ایمان و ایقان ضروری ہے، اسی طرح امامت پر بھی ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، اور اصول دین میں سے ایک اصل جو ہے وہ امامت ہے، اور یہ امامت ہی ہے کہ جس کی بدولت توحید جو ہے وہ بچی ہے اور اس کی شناخت اور معرفت حاصل ہوئی ہے۔ اور اسی ذیل میں امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت آپ مومنین کے لیے نقل کروں گا۔ کتاب الکافی جلد 1 اور صفحہ 145 پر یہ روایت جو ہے شرح کلینی نے اس کو ذکر کیا ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ و بنا وحد اللہ تبارک و تعالی۔ تو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہم ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ کی عبادت ہوئی، اور ہم ہی وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے ذریعے پروردگار عالم کی معرفت ہوئی، اور ہم ہی وہ ذوات ہیں اور ہم ہی وہ بندگان الہی ہیں کہ جن کے ذریعے پروردگار عالم کی توحید جو ہے اس کو لوگوں نے قبول کیا۔ تو اس حدیث کے مطابق عبودیت، معرفت اور وحدانیت پروردگار جو ہے اس کا وسیلہ اور ذریعہ اہل بیت علیہ السلام بنے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے جو پروردگار عالم کی عبودیت و معرفت اور وحدانیت کے شناخت کے لیے، عبودیت اور معرفت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ قرار پائے ہیں ہمارے لیے، تو ان کی شناخت اور ان کی معرفت بھی جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ہم ایمان کے اس درجے کو پا سکیں کہ جس کا مطالبہ اور تقاضا پیغمبر گرامی اسلام نے اور ائمہ نے ہم سے فرمایا ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہ امامت کی توصیف کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، اور قبل از ان کے اس حدیث کو بیان کروں، یہ حدیث ہماری شیعہ کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، جیسے کافی، تحف العقول، معانی الاخبار اور دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث جو ہے یہ موجود ہے، اور علماء شیعہ کے درمیان یہ حدیث بہت زیادہ شہرت رکھتی ہے، اور ایک عظیم ترین حدیث ہے کہ جس کو امامت کی توصیف کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ حدیث میں کافی سے نقل کروں گا، جلد 1 اور صفحہ 198، اور کتاب کا نام کتاب الحجہ، اور باب نادر جامع فی فضل الامام و صفات، اور امام رضا علیہ السلام سے اس حدیث کو صاحب کافی نے نقل فرمایا ہے۔ تو امام کی
عظمت امامت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اور توصیف کرتے ہوئے کچھ اس طرح امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: الامام کالشمس الطالعہ المجللۃ بنورہا للعالم وہی فی الافق بحیث لا تنالہا الایدی والابصار۔ سبحان اللہ۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام جو ہیں وہ اس چمکتے ہوئے سورج کی مانند ہیں کہ جو اپنے نور سے اور اپنی تابش اور کرنوں سے انسانی تاریک زندگی کو روشنی عطا کرتا ہے، جبکہ امام جو ہے وہ افق آسمان کی اس بلندی پر فائز ہے کہ جہاں تک ہاتھوں کا اور آنکھوں کا پہنچنا جو ہے وہ محال ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا اگلا فراز امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الامام البدر المنیر والسراج الظاہر والنور الساطع والنجم الحادی فی غیاب الدجا واجواز البلدان والکفار ولجج البحار۔ سبحان اللہ۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کا وجود وہ بدر منیر ہے، وہ چمکتا ہوا آفتاب ہے اور چاند ہے، اور امام کا وجود گویا ایک دہکتا ہوا اور چمکتا ہوا نورانی چراغ ہے، اور امام کا وجود گویا ایک ایسا نور ہے جو ہمیشہ درخشاں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام ایک ایسا ستارہ ہے کہ جو شدت تاریکی میں ہمارے لیے رہنما کا کام کرتا ہے۔ والنجم الحادی فی غیاب الدجا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور شہروں کا راہ گزر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں امامت کی توصیف میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور اسی طرح آگے ارشاد فرمایا کہ الامام الماء العذب علی الزعماء والدال علی الہدی والمنجی من الردی، کہ امام وہ آب گوارا ہے اور میٹھا اور صاف آب زلال اور آب گوارا اور صاف پانی ہے، شیرین پانی ہے کہ جو تشنگی میں کام آتا ہے۔ اور امام جو ہے وہ راہبر ہے جو ہدایت کی طرف ہماری راہبری کرتا ہے، اور امام کا وجود گویا ہماری زندگیوں میں ایسے ہے والمنج من الردی، کہ جس کا وجود ہلاکت سے نجات دہندہ ہے، نجات دینے والا ہے۔ اور امام جو ہے ایک آگے ارشاد ہوتا ہے الامام النار علی الیفا والہار لمن استلا بہ والدلیل فی المحالک من فارقہ فہالک۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ امام جو ہے ایک روشن آگ ہے، اور جس کی گرمی جو ہے وہ سرمزدگان کو نجات دیتی ہے اور ان کو سکون بخشتی ہے۔ اور امام جو ہیں وہ دلیل ہیں ہلاکت گاہ میں کہ کیسے ان لوگوں سے انسان جو ہے وہ جدا ہو کہ جو ہلاک ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام جو ہے وہ فارق ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والدلیل فی المحالک، امام جو ہے وہ ہلاکت میں رہنما ہے، ہلاکتوں میں رہنما ہے، اور جو بھی امام سے جدا ہوا اور دور ہوا، اور جس نے امام سے جدائی اختیار کی فہالکن، وہ ہلاک ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے کہ الامام السحاب الماطر والغیث الحاطل والشمس المضیہ والسماء الظلیلہ والارض البسیطہ والعین الغزیرہ والغدیر والروضہ
اور آگے ارشاد ہوتا ہے الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق والامام البر بالولد الصغیر ومفزع العباد فی الداہیہ الناد۔ تو جتنے بھی اوصاف امام کے اس روایت میں بیان ہوئے ہیں، اور امامت شناسی کے حوالے سے امام رضا نے روایت کے اندر جو ہے امامت کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے، اگر امیر کائنات کی زندگی کو دیکھا جائے اور امام رضا کی اس روایت کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی اس روایت کے مطابق لمحہ ب لمحہ قدم ب قدم ہمیں نظر آتی ہے۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے الامام امین اللہ فی خلقہ، امام جو ہے وہ اپنی اللہ کی مخلوق میں امین ہے، وحجتہ علی عبادہ، اور امام جو ہے وہ اللہ کے بندوں پر حجت ہے، وخلیفتہ فی بلادہ، اور اس کے شہروں میں کیا ہے خلیفہ ہے، والداعی الی اللہ، اور امام ہی وہ ذات ہیں جو پروردگار کی عالم کی طرف بلانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ والذاب عن حرم اللہ، اور امام ہی ہے کہ جو حرام الہی سے محفوظ کرنے والا ہے اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے اندر امام کو سورج سے تعبیر کیا گیا ہے، اور پھر ایک تشبیہ دی گئی کہ اگر سورج جو ہے وہ اپنی کرنیں موجودات تک نہ پہنچا سکے اور موجودات عالم جو ہیں سورج کی اور شمس کی کرنوں سے محروم ہو جائیں تو گویا حیات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو امام نے امامت کو ایسے ہی قرار دیا ہے کہ اگر انسانی زندگی میں امامت جو ہے وہ نہ ہو تو گویا ان کی زندگی حیات سے ممات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔